شوال کے مہینے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس پر دو چار باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا، اور رمضان المبارک کے بعد زندگی کیسی گزارنی ہے اس پر بھی دو چار باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا۔ دیکھیں، رمضان المبارک کے اندر جو عبادات ہم لوگ کرتے ہیں نا جی، اس میں سے ایک عبادت تو روزوں کی عبادت ہے، اور ایک عبادت تراویح کی عبادت ہے، اور تیسری عبادت رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کی عبادت ہے۔ یہ تین عبادتیں ایسی ہیں جو رمضان المبارک میں ہم لوگ کرتے ہیں۔ اب یاد رکھیں، جو تراویح کی عبادت ہے نا جی، وہ جیسے ہی چاند رات آتی ہے تراویح کی عبادت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اعتکاف کی جو عبادت ہے وہ بھی چاند رات کے ساتھ وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد تیسری عبادت رہ گئی روزوں کی عبادت۔ یاد رکھیں، روزوں کی عبادت ایسی ہے کہ جو پورا سال کی جا سکتی ہے، صرف اتنا فرق پڑ جاتا ہے کہ رمضان کے روزوں کی عبادت جو ہے وہ تو فرض ہے، رمضان کے علاوہ جو روزوں کی عبادت ہے وہ نفلی ہے۔ رمضان کے علاوہ اور بھی بہت سے ایسے مواقع آتے ہیں جن مواقعوں پر روزے رکھنا افضل عبادت سمجھے جاتے ہیں۔ تو اسی پر دو چار باتیں ہیں۔ پہلی بات، رمضان المبارک کے بعد جو شوال کا مہینہ ہے، شوال کے مہینے کے حوالے سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر۔ فرمایا کہ جس شخص نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور روزے رکھنے کے بعد شوال میں بھی 6 روزوں کا اہتمام کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے گویا کہ 1 سال کے روزے رکھے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے شوال کے ان 6 روزوں کی۔ ہم چونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں بھائی، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق ہونے کا ہمارا دعویٰ بھی ہے، تو یہ دعویٰ اس وقت سچا ہوگا جب ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں گے۔ دیکھیں، دین کس کا نام ہے؟ دین کس کا نام ہے؟ یاد رکھیں، دین اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے اوپر پورا کرنا، اس کو دین کہتے ہیں۔ حکم کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ طریقہ کس کا ہے؟ نبی کا ہے۔ جب یہ دونوں مل جاتے ہیں، جب یہ دونوں چیزیں کسی شخص کے اندر آ جاتی ہیں تو اس کا نام کیا بن جاتا ہے جی؟ دین بن جاتا ہے۔ تو اتنی بڑی فضیلت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے روزوں کی بتلائی۔ فرمایا کہ من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر۔ فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کے بعد 6 دن شوال کے روزے رکھے، فرمایا کہ گویا کہ اس نے 1 سال کے روزے رکھے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور ویسے بھی روزہ جو ہے نا جی، روزہ جہاں روح کی غذا ہے وہاں جسم کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ روزہ جو ہے جہاں روحانیت کو تر و تازہ کر، دیکھو نا، رمضان المبارک میں عبادت کرنے کا دل کرتا ہے، قرآن پڑھنے کا دل کرتا ہے، دعا کرنے کا دل کرتا ہے، دعاؤں میں رونے کا دل کرتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم روحانی طور پر نرم ہو چکے ہوتے ہیں۔ اور روحانی طور پر نرم کیوں ہو چکے ہوتے ہیں؟ روزے کی وجہ سے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو اس لیے یہ ہے کہ روزہ ویسے بھی، اور پھر جسمانی طور پر بھی روزہ فائدہ مند ہے انسانی جسم کے لیے بھی۔ یاد رکھیں کہ بھوک جو ہے کبھی بھی نقصان نہیں دیتی ہے، بھوک فائدہ دیتی ہے، نقصان ہمیشہ کھانا فائدہ دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا رمضان المبارک میں یہ جو عام دنوں میں جو چھوٹی موٹی سر درد یہ وہ ہوتی ہیں، رمضان میں نہیں ہوتی، رمضان میں نہیں ہوتی۔ رمضان میں بد پرہیزی بھی ہوتی ہے، پھر بھی کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ رمضان میں ہم سارا دن بھوکا رہتے ہیں،
تو بھوکا رہنا جو ہے نا جی یہ نقصان دہ نہیں ہوتا. چھوٹا موٹا سر درد، بی پی لو ہو جانا، شوگر لو ہو جانا، وہ ایک الگ چیز ہے. بی پی تو جناب نمک سے بھی کنٹرول ہو جاتا ہے، شوگر جناب چینی سے بھی کنٹرول ہو جاتا ہے. اس میں پیٹ بھرنے کا یا پیٹ خالی ہونے کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. انسان کو نقصان ہمیشہ پیٹ بھرنے سے ہوتا ہے، پیٹ گھٹنے سے نہیں ہوتا. تو یہ روزہ جو ہے نا جی یہ جسم کے لیے بھی ایک طرح سے فائدہ مند چیز ہے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ رمضان میں یہ 2 عبادتیں تو ختم ہو جاتی ہیں. ایک جو عبادت ہے نا جی روزے کی، وہ سارا سال مختلف مواقع میں روزے آتے ہیں، ان کی فضیلت ہے. ان میں سے ایک جو ہے نا جی شوال ہے، جو ابھی چل رہا ہے. شوال کی بات اس لیے میں پہلے کر رہا ہوں کہ شوال ابھی شروع ہو گیا ہے. تو 6 روزے شوال کے جو ہے نا جی یہ باعث فضیلت ہے. اس میں ایک اور بات ذہن میں رکھیں کہ ان 6 روزوں کو آپ ایک ساتھ ہی رکھ سکتے ہیں، پے در پہ، کوئی گیپ نہ دیں. یہ بھی ہو سکتا ہے 1 روزہ، 2 روزہ، 3 روزہ، 4 روزہ، 6 روزے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ پورے شوال کے مہینے میں 6 روزے مکمل کر لیں. پہلے 10 دنوں میں 3 رکھ لیں، دوسرے 10 دنوں میں 1 رکھ لیں، تیسرے 10 دنوں میں 2 رکھ لیں مزید، تو 6 ہو گئے. اس طریقے سے یہ بھی کر سکتے ہیں. تو ایک تو یہ جناب روزے ہیں جو رمضان کے علاوہ ہیں. دوسرے رمضان کے علاوہ روزوں کے فضیلت پیر اور جمعرات. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کے دن روزہ رکھا کرتے تھے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیر اور جمعرات کے دن اعمال نامے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوتے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا جب اعمال نامہ اللہ کے حضور پیش ہو تو میں روزے سے ہوں. تو یہ 2 دن بھی فضیلت کے ہیں، روزے رکھنے چاہیے. اس کے بعد جناب ایام 20 کے روزے ہیں. ایام 20 کے روزے جو مہینے میں 3 دن رکھے جاتے ہیں، 13، 14، 15 مہینے کے 3 دن ایام 20 کے روزے رکھے جاتے ہیں. اسلامی مہینے کے 13 تاریخ کو، 14 تاریخ کو اور 15 تاریخ کو. یہ بھی سنت عمل ہے. اور حدیث کے اندر آیا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہر مہینے 3 روزے رکھے گویا کہ اس نے پورا سال روزہ رکھا ہے. 3 روزے ہر مہینے کے روزے رکھنے کا مطلب ہر مہینے کے 3 روزہ 1 مہینے کے برابر ہے. 1 روزہ 10 دن کے، دوسرا روزہ 20 دن کے، تیسرا روزہ 30 دن کے. اور ہر مہینے اگر 30 روزے رکھے جائیں گے تو گویا کہ یہ 1 سال کا روزہ ہے. تو یہ بھی جناب بڑا فضیلت والا عمل ہے ایام 20 کے روزے. اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل ترین روزے جو ہیں نا جی محرم کے 2 روزے ہیں. 9ویں 10ویں یا 10ویں 11ویں محرم کا روزہ. 9 محرم کا اور 10 محرم کا یا 10 محرم کا یا 11 محرم کا. 10 بیچ میں آنا چاہیے، چاہے ایک اس سے پہلے رکھ لے چاہے ایک اس سے بعد میں رکھ لے. تو یہ سب سے افضل روزے ہیں رمضان المبارک کے بعد. اور اس کے بعد ذی الحج کا روزہ، 9 ذی الحج کا روزہ، یوم عرفہ کا روزہ. یہ بھی بڑی فضیلت والا عمل ہے، بڑا فضیلت والا روزہ ہے، عبادت ہے. اور اس کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے کہ جو شخص 9 ذی الحج کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال پہلے کے گناہ اور 1 سال بعد کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. 9 ذی الحج کا روزہ. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ روزے کی جو عبادت ہے یہ پورا سال ہے. صرف فرق اتنا ہے کہ رمضان المبارک میں یہ روزے فرض ہیں، اگر ان کو چھوڑ دیا جائے تو گناہ ہے بھئی، کفارہ ہے ان کا. اور رمضان المبارک کے علاوہ جو روزے ہیں اگر ان روزوں کو رکھ لیا جائے تو یہ فضیلت حاصل ہو جاتی ہے، لیکن اگر ان روزوں کو چھوڑ دیا جائے تو کوئی گناہ ہے. آج کل کے دور میں ان کو رکھنا ضروری ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو گناہوں کی بھرمار ہے بھئی، شہوات کی زیادتی ہے، گناہوں کی بھرمار ہے، برائیوں کی طرف انسان زیادہ جا رہا ہے. تو اس کا صرف اور صرف حل روزہ ہے. روزہ رکھو، اپنے آپ کو کمزور کرو بھئی، اپنی روحانیت کو مضبوط کرو. دیکھو روزے کے اندر ایک میں بات آپ کو بتاؤں، روزے کا ایسا عجیب فلسفہ ہے کہ روزے میں جسم کمزور ہوتا ہے، روح طاقتور ہوتی ہے. اس لیے تو
اس شخص کے لیے یہ حکم ہے جس کی شہوت اس پر غالب ہے لیکن وہ نکاح نہ کر سکتا ہو، تو اس کے لیے حکم یہ کہ وہ روزہ رکھے۔ روزہ رکھنے سے انسان کا جسم کمزور ہو جاتا ہے، انسان کی روح طاقتور ہو جاتی ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ دیکھتے نہیں آپ رمضان المبارک میں ظہر کے بعد جناب فارغ ہوئے ہوتے ہیں، عصر کے بعد تو بالکل جناب اینڈنگ پوائنٹ پر آئے ہوتے ہیں، بی پی لو ہے، شوگر لو ہے، اور یہ جو جناب نشے کے عادی ہیں ان کا دماغ کام ہی نہیں کرتا ہے۔ گھر سے دہی لینے بھیجتے ہیں، محلے میں تھڑے میں آ کر بیٹھے ہوتے ہیں، لڑائی کر رہے ہوتے ہیں، مسجدوں میں بھی لڑائی شروع ہو جاتی ہے، ایون کہ جناب افطاری کے دسترخوان پر لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اور بعد میں جب سوچا جاتا ہے کہ یار میری لڑائی ہوئی ہے، تو بعد میں سوچ کر بڑی شرمندگی ہوتی کہ یار چھوٹی سی چیز کے اوپر لڑائی ہے۔ بھئی ایک گھر کے اندر لڑائی ہوئی دبا کر، بعد میں پتہ چلا کہ بھئی رول کے اوپر لڑائی ہوئی ہے۔ کس کے اوپر لڑائی ہوئی ہے؟ رول کے اوپر لڑائی ہوئی ہے۔ تو اس لڑائی میں رول کا سب سے بڑا رول تھا، ٹھیک ہے نا جی؟ اس لڑائی میں رول کا سب سے بڑا رول تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر چیز رمضان المبارک میں جسمانی طور پر کمزور ہوتی ہے، لیکن روحانی طور پر انسان مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ تو آج کل کے دور میں جو ہے نا جی، یہ جو نفلی روزے ہیں نا جی، ان کا اہتمام بھی بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور آپ حضرات کو بھی اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ تو ہو گیا جناب روزوں کے حوالے سے دو چار باتیں، شوال کے روزوں کے ساتھ دوسرے روزے بھی مل گئے، تو چلو ساتھ میں یہ بھی سمجھ میں آ گئے۔ اب دوسری بات اس حوالے سے یاد رکھیں کہ رمضان المبارک کے بعد ہمیں زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ دیکھیں رمضان المبارک میں ہر چیز کا شیڈول چینج ہو جاتا ہے نا جی۔ رمضان المبارک میں ہر چیز کا، جیسے ہی آپ نے دیکھا ہوگا، جیسے ہی جناب رمضان المبارک کا اعلان ہوتا ہے لوگ بھاگتے ہیں، جناب کوئی دہی لینے جا رہا ہے، کوئی جناب آٹا لینے جا رہا ہے، کوئی جناب فلانی چیز لینے جا رہا ہے۔ کیوں بھی کیا ہے بھئی؟ صبح سحری کا اہتمام کرنا ہے، ہر چیز شیڈول چینج۔ رمضان کے 2-3 روزے تو جناب دماغ کام ہی نہیں کرتا، کیونکہ عادت نہیں ہوئی ہوتی۔ تیسرے چوتھے روزے میں جا کر اس کی جناب عادت پڑنی شروع ہو جاتی ہے، یعنی پورے سال کی ترتیب جو ہے رمضان المبارک میں آگے پیچھے ہو جاتی ہے۔ تو اب رمضان المبارک میں جو ہماری ترتیب چینج ہوئی ہے نا جی، ہمارے اعمال کی ترتیب، ہمارے عبادات کی ترتیب، ہمارے رہن سہن کی ترتیب، اب رمضان المبارک کے بعد زندگی کیسے ہونی چاہیے اس بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز اس حوالے سے یاد رکھیں کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے پہلا کام ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ کیا کریں؟ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر کرو گے میں اپنی نعمت مزید تمہارے اوپر نچھاور کروں گا۔ ایک بات اس حوالے سے ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ہماری عبادات ہے نا جی، اس کا اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمارے جو نوافل ہیں، ہمارا قرآن پڑھنا، ہمارا ذکر و اذکار، ہماری عبادات، اس کا اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہم جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کا بھی اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں کا فائدہ صرف اور صرف ہمیں ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی حکم دے رہے ہیں۔ رمضان المبارک میں کے لیے جو آیات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تمہارے اوپر روزے فرض کیے تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ عبادات کا اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، عبادات کا انسان کو فائدہ ہے۔ تو رمضان المبارک کے بعد سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنا چاہیے وہ کیا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کس بات پر شکر ادا کرنا چاہیے؟ شکر اس بات پر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ سب سے پہلا شکر تو تیرا یہ ہے کہ تو نے رمضان المبارک نصیب فرمایا۔ دیکھو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رمضان سے 6 مہینے پہلے دعائیں شروع کرتے تھے، یا اللہ رمضان تک پہنچا، رمضان تک پہنچا، رمضان تک پہنچا، اور رمضان کے بعد 6 مہینے تک رمضان کو یاد کرتے تھے۔ یہ اتنا بڑا عظیم مہینہ اللہ نے ہمیں عطا کیا، تو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ دیکھو کتنے لوگ ہم میں سے یہاں پر موجود ہیں بھئی، اگلے سال کتنے نہیں ہوں گے؟ کتنے لوگ پچھلے سال رمضان المبارک میں ہمارے ساتھ موجود تھے، اس سال وہ نہیں ہے۔ تو یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ اللہ نے ہم کو دے دیا نا جی، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔
بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ اکثر و بیشتر بات کرتے ہوئے کہتے ہیں یار ہماری کیا عبادتیں ہیں، ہمارے کیا روزے ہیں، ہم تو جناب ٹکرے مارتے ہیں، بس کیا کریں، ہم تو کسی قابل نہیں ہیں۔ یاد رکھیں عبادت کا حق تو کوئی ادا نہیں کر سکتا ہے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن ایسا کہنا نہیں چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی کتنے لوگ ایسے گزرے ہیں کہ ان کے اوپر رمضان المبارک کا مہینہ گزرا ہے، آیا ہے، چلا گیا، ان کو پتہ تک نہیں ہے، اللہ نے توفیق نہیں دی۔ کتنے لوگ ایسے گزرے ہیں تراویح کا اہتمام نہیں ہوا، اللہ معاف فرمائے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جناب ہٹے کٹے ہیں۔ اس دن میں دیکھ رہا تھا، میں دکان پہ کھڑا تھا کوئی افطاری کی چیزیں لینے کے لیے، میرا ایک جان پہچان کا بندہ، ینگ لڑکا، میری عمر کا لڑکا، جناب اس کے منہ میں پان ہے، پان کھا رہا ہے، میری عمر کا لڑکا، اندازہ لگائیں، ہمارا دوست ہے۔ اس کو دیکھ کر مجھے شرم آ گئی لیکن اسے شرم نہیں آئی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے جناب رمضان کا مہینہ ان کو ملا، لیکن رمضان کے مہینے میں انہوں نے روزہ نہیں رکھا، رمضان کے مہینے میں انہوں نے جناب تراویح نہیں پڑھی، انہوں نے قرآن کھول کر نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق ہی نہیں دی ہے کہ تم میرے گھر میں آؤ، تم میرے لیے روزہ رکھو۔ حالانکہ روزے کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا اجر میں خود دوں گا، تمہاری کیلکولیشن میں نہیں آ سکتا، تم اس کا حساب نہیں لگا سکتے ہو۔ تو اس لیے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے کہ یار ہماری کون سی نمازیں ہیں، ہم نے ٹکرے ماری ہیں۔ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی عبادت کا حق کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا، حالانکہ نبی بھی اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی کیا فرمائے؟ ما عبدناک حق عبادتک، یا اللہ میں آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکا، حالانکہ ساری رات نماز پڑھ رہے ہیں بھائی، نوافل کا اہتمام ہے، جماعت کی نماز خود کرا رہے ہیں، ہر چیز خود کر رہے ہیں، پھر بھی کیا فرما رہے ہیں؟ ما عبدناک حق عبادتک، یا اللہ میں آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ سارا سال گناہوں میں گزرتا ہے، سارا دن گناہوں میں گزرتا ہے، ساری رات گناہوں میں گزرتی ہے، ہر چیز سنت کے خلاف، اتنے گناہوں کے انبار ہونے کے باوجود اگر اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کا یہ مہینہ عطا فرما رہے ہیں، برکتوں کا یہ مہینہ عطا فرما رہے ہیں، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما رہے ہیں، تو بجائے ان باتوں کے کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ نے ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا ہمارے گناہوں کے باوجود کہ ہم آپ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں، یا اللہ اس پر آپ کا شکر ہے۔ سب سے پہلا کام رمضان المبارک کے بعد یہ کرنا چاہیے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ دوسرا کام رمضان المبارک کے بعد کے بعد یہ کرنا چاہیے، اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے آپ کو ٹٹولنا چاہیے، اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، اپنے کپڑوں کو جھاڑنا چاہیے، تاکہ پتہ چلے کہ ہم کتنا پانی میں ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ نفس کے محاسبے کا کیا مطلب ہے؟ محاسبے کا مطلب یہ ہے کہ جو میں نے کیا ہے اس کی کیا حالت ہے اور آگے میں کیا کروں گا، یہ ہے نفس کا محاسبہ۔ رمضان المبارک جو ہم نے گزارا ہے، ہم نے کتنا گزارا ہے، کس طریقے پر گزارا ہے، ہر بندہ اپنی کیٹیگری کو جانتا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانکے گا تو پتہ چل جائے گا کہ رمضان المبارک میں میری کیا صورتحال تھی، روزے میں نے کیسے رکھے ہیں، عبادات میں نے کیسے کی ہیں، اللہ کو راضی کیا ہے کہ نہیں، تہجد کا اہتمام کیا ہے کہ نہیں۔ نفس کا محاسبہ، اور یہ ایک مسلمان کے لیے انتہائی ضروری عمل ہے، نفس کا محاسبہ کرنا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ایک میوزیم میں میوزیم میں اب میں بتا رہا ہوں نفس کا محاسبہ کسے کہتے ہیں۔ ایک میوزیم میں ایک آدمی نے تصویر کشی کی ہوئی تھی، تصویر کشی، اور وہ تصویر کشی ایسے کی ہوئی تھی کہ لوگ بعض دفعہ وہاں پہ آ کر غلط فہمی کا شکار ہو جاتے تھے۔ پہاڑ بنائے ہوئے ہیں، پہاڑ بنا کر بیچ میں سے ندی گزاری ہوئی ہے، کچھ لوگ تو سمجھ گئے کہ بھئی یہ تصویر ہے، کچھ لوگوں کو پتہ نہیں چلا، وہ سمجھے کہ یار کوئی ندی آ رہی ہے، وہ لوگ دیکھنے کے لیے قریب آتے اور قریب آ کر پتہ چل جاتا کہ یار واقعی تصویر ہے، یعنی اتنی اس نے جناب حقیقت کے قریب تصویر بنائی ہوئی تھی۔ اب یہ بات جا کر کسی نے اس مصور کو بتائی کہ تمہاری تصویر کے اوپر لوگوں کے یہ کمنٹس ہیں، تو اس نے افسوس کیا۔ افسوس کس بات پر کیا؟
اس نے افسوس اس بات پر کیا کہ یار میں نے تصویر تو اچھی بنائی تھی، لیکن لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یار یہ تصویر نہیں ہے، اصل ہے، لیکن اس کے قریب جا کر تو کم از کم لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا نا کہ یہ تصویر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری تصویر بنانے میں کوئی نہ کوئی خامی ہے، میری تصویر بنانے میں کوئی نہ کوئی خامی ہے۔ یہ ہے نفس کا محاسبہ۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہم لوگ نفس کا محاسبہ نہیں کرتے، اکڑ جاتے ہیں، میں تو یہ ہوں، تو میں تو وہ ہوں، میں تو فلان ہوں، میں تو ڈمکان ہوں، اکڑ جاتے ہیں، پلے ککھ نہیں ہوتا اور اکڑ جاتے ہیں۔ اس نے جناب ارادہ کیا کہ بھئی ایک اور تصویر بنائی جائے۔ اس نے جناب دوبارہ تصویر بنائی اور دوبارہ تصویر بنا کر پھر دوبارہ اس میوزیم میں لگائی۔ اب جناب پہلے تو ایسے ہوتا تھا کہ لوگ قریب جا کر پہچان جاتے تھے کہ یار یہ تصویر ہے، اصل نہیں ہے۔ اب ایسا ہوا کہ لوگ قریب جا کر بھی نہیں پہچان رہے، جب تک اس کو ہاتھ نہیں لگاتے سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اب اس نے ایک تو نفس کا محاسبہ کیا، دوسرا اس نفس کے محاسبے سے اس کو یہ فائدہ ہوا کہ اس کے فن میں اضافہ ہو گیا، اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو اس لیے یہ ہے کہ اپنے نفس کا محاسبہ کریں، اپنی غلطیوں کی طرف دھیان کریں۔ حکیم لقمان سے کسی نے پوچھا نا جی، حکیم لقمان سے کہ آپ اتنے عقل مند کیسے ہیں، آپ اتنے دانا کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا میں اتنا عقل مند اس لیے ہوں کہ میں ہمیشہ دوسرے کی غلطی کو دیکھ کر اس غلطی کو اپنے اندر تلاش کرتا ہوں۔ میں ہمیشہ دوسرے کی غلطی کو دیکھ کر اس غلطی کو اپنے اندر تلاش کرتا ہوں، اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہوں۔ ہم دوسرے کی غلطی کو دیکھ کر اپنے آپ کو پاک صاف کر لیتے ہیں، دوسرے کی غلطی کو دیکھ کر اپنے آپ کو پاک صاف کر لیتے ہیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے جو حکیم لقمان نے بتایا کہ دوسرے کی غلطی کو دیکھو اور اپنے اندر اس غلطی کو تلاش کرو کہ کہیں میرے اندر ایسی غلطی تو نہیں ہے، اگر میرے اندر ایسی غلطی ہے تو میں اس غلطی کو نکالوں فوراً۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اے ایمان والو سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھو۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ دوسرے کو نصیحت کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکو، دوسرے کی غلطی کو دیکھنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکو۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ دوسرے کے اوپر تان و تشنیع کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکو کہ تم کتنا پانی کے اندر ہو۔ اس کو کہتے ہیں نفس کا محاسبہ، اور اصل میں یہی عقیدہ آخرت ہے، آخرت کا عقیدہ ہے یہ۔ اور اس کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ عقل مند تم میں سے وہ ہے کہ جو اپنے نفس کے اوپر قابو پائے اور مرنے کے بعد کام آنے والے اعمال کو اختیار کرے، یہ عقل مند ہے۔ ہم کس کو عقل مند کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ جناب بڑے پیسے آ گئے اس کے پاس، اس کا جناب فیوچر بن گیا ہے بھئی، بڑی گاڑی آ گئی اس کے پاس، بڑے نوٹ آ گئے اس کے پاس ہیں بھئی، بڑا بینک بیلنس آ گیا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ نہیں، کامیاب اور عقل مند وہ شخص ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو اپنے اوپر قابو پائے، چاہے وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو۔ ہم لوگ تو مالدار ہو کر آپے سے باہر ہو جاتے ہیں نا جی، مالدار ہو کر آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ ہمارے یہ شادی بیاہ دیکھ لیں، ہماری غمی خوشیاں دیکھ لیں، ہیں بھئی، مالدار ہو کر آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو آدمی اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہتا ہو، ہیں بھئی، اور جو آدمی اصل میں عقل مند ہو، اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کے اوپر قابو پائے اور وہ کام کرے جو مرنے کے بعد اس کے کام آ رہے ہیں۔ سمجھ آ رہی نا؟ اللہ نے مال دیا ہے، ہیں بھئی، اللہ نے مال دیا ہے، بڑی مسجد بنوائیں، اللہ کی عبادت ہوگی۔ اللہ نے مال دیا ہے، کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کریں، ہیں بھئی، اللہ نے مال دیا ہے، رفائی کام کریں، پانی کا انتظام کر دیں راستے میں مسافروں کے لیے۔ یہی مال دنیا میں بھی فائدہ دے رہا ہے، اور یہی مال جو ہے مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے صدقہ جاری کی صورت میں فائدہ دے گا۔ یہ عقل مندی ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ مسجد بنی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے، ہیں بھئی، یہ بھی کسی نے بنائی ہے کہ نہیں؟ کہ میں نے اپنی جیب میں سے تو پیسے نہیں دیے، آپ جیسے لوگوں نے بنائی ہے۔ یہاں پر ٹائل لگے ہوئے ہیں، یہاں پر اے سی لگے ہوئے ہیں جناب، یہاں پر جناب روشنی ہے، کیا یہ ایسے ہی لگ گئی ہے؟ یہ جس نے بھی لگائی ہے اس کی نیت یہ ہے کہ مرنے کے بعد یہ میرے کام آئے گا۔ ہاں، یہ جو اے سی لگے ہوئے ہیں نا جی، اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد اس کی قبر کو ٹھنڈی کر دیں گے۔ ہاں، صرف ایک کمی اس میں ہے، اگر وہ بھی پوری ہو جائے، ہیں بھئی، ایک کمی اس میں ہے، اگر وہ بھی پوری ہو جائے۔ وہ کمی کیا ہے بھائی؟ مائک ٹھیک نہیں ہے، اسپیکر ٹھیک نہیں ہے، ایمپلیفائر ٹھیک نہیں ہے، ہیں بھئی،
مسجد خوبصورت ہے تو آواز بھی خوبصورتی کے ساتھ آپ کے کان پر آنی چاہیے کہ نہیں؟ ہاں بھئی، نماز پڑھانے والے کو بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، بیان کرنے والے کو بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے لیے بھی آپ لوگ ہمت فرمائیں، ہاں، اور جاتے ہوئے 1,000 روپے جناب ڈھیلے کر کے جائیں، ادھر ڈاکٹر نعیم صاحب کے پاس جمع کروا کے جائیں، تاکہ یہ جو ہے نا جی یہ مسئلہ ہمارا حل ہو جائے۔ تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے نفس کا محاسبہ، میرے اندر کیا ہے، میں کتنا پانی میں ہوں۔ اور ایک اور جگہ پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنے آپ کا حساب کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے، اپنے آپ کا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو دو چیزیں ہو گئی، رمضان المبارک کے بعد پہلی چیز شکر ہے، اور دوسری چیز کیا ہے، اپنے نفس کا محاسبہ کرو، ٹھیک ہے نا جی، کہ ہم نے رمضان المبارک میں کتنا کمایا ہے۔ جب سیزن آتا ہے تو کاروباری لوگ جناب دبا کر نہ آؤ دیکھتے ہیں، نہ تاؤ دیکھتے ہیں، نہ دائیں دیکھتے ہیں، نہ بائیں دیکھتے ہیں، نہ بیوی دیکھتے ہیں، نہ بچے دیکھتے ہیں، جناب دونوں ہاتھوں سے کام کرتے ہیں، سیزن ہے نا بھائی، دونوں ہاتھوں سے کام کرتے ہیں۔ اب سیزن جانے کے بعد پھر حساب کرتے ہیں کہ کتنا کمایا ہے۔ ہاں، یہ سیزن گزرا ہے ابھی نیکیوں کا، رمضان المبارک ہے بھئی، ہم نے جناب روزے بھی رکھے، افطاریاں بھی کروائیں، جناب زکاتیں بھی دیں، صدقات بھی دیے، فطرانے بھی دیے ہیں بھئی، اور اس کے بعد جناب قرآن کا اہتمام بھی کیا۔ تو اب جو ہے نا جی ہم محاسبہ کریں کہ ہم نے کیا کچھ کیا ہے۔ اگر ہم نے اللہ کے حکموں کے مطابق اس مہینے کو گزارا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، جیسے بھی پہلی بات کی ہے، اور اگر ہم نے جناب کمی کوتاہی کی ہے تو آئندہ کے لیے عزم مصمم کریں۔ تو دو چیزیں ہو گئیں۔ تیسری چیز، اس رمضان المبارک کے بعد ہم نے کیا کرنی ہے، ہماری زندگی کیسے ہونی چاہیے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ رمضان المبارک میں جو ہم نے نیکیاں کی ہیں ان نیکیوں کی حفاظت، ان نیکیوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ بھائی نیکیاں تو ہم نے کر لی ہیں، اب ان کی حفاظت کا بندوبست بھی ہونا چاہیے کہ نہیں۔ بھائی دیکھیں آپ لوگ ماشاءاللہ کماتے ہیں، اللہ تعالیٰ مزید آپ کو ترقی دے، ہیں بھائی آپ کے مال اولاد میں اللہ تعالیٰ مزید جناب برکت پائے۔ آپ کماتے ہیں، کمانے کے بعد اس پیسے کی حفاظت کرتے ہیں کہ نہیں، اس کو جناب تجوری میں ڈالتے ہیں، لاکر میں بند کر دیتے ہیں، اس کو بینک میں ڈالتے ہیں، اس کا حساب کتاب رکھتے ہیں، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں۔ یہ نیکیاں جو ہے نا جی، نیکیاں یہ آخرت کا خزانہ ہے۔ تو یہ جو نیکیاں ہم نے رمضان المبارک میں کی ہے، اب یہ ہے کہ ہم نے پورا سال ان نیکیوں کی حفاظت کرنی ہے۔ نیکیوں کی حفاظت کیسے کی جائے؟ نیکیوں کی حفاظت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، تاکہ ہمارے گناہ ہمارے نیکیوں کو ضائع نہ کریں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں بھائی؟ ہمارے گناہ ہمارے نیکیوں کو ضائع نہ کریں، ریاکاری سے بچائیں۔ دیکھو نا ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے، ایک آدمی نے اعتکاف کیا، اعتکاف کر کے 10 دن اللہ اللہ کیا، چاند رات والے دن جناب گلے میں ہاتھ ڈال کر پورے محلے کا چکر لگایا جا رہا ہے، پورے محلے کا گشت ہو رہا ہے، بھائی نعرے بھی پیچھے لگائے جا رہے ہیں۔ کیوں بھائی؟ اعتکاف کیا ہے۔ اور بھائی اعتکاف کس کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے لیے کیا ہے، تو پھر گلی کے اندر نعرے لگانے کا کیا تک بنتا ہے؟ بھائی دیکھو اعتکاف کا مقصد کیا ہے؟ اعتکاف کا مقصد یہ ہے کہ بندہ سب کچھ چھوڑ کر آ جائے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو خلوت میں لے کر جانا چاہ رہے ہیں، اپنے ساتھ علیحدہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو جب علیحدہ بندے کو کیا جاتا ہے نا تو پھر اس بات کو آگے محفل میں آ کے شیئر نہیں کرتے ہیں۔ 2-4 بندے آ کر کسی کام میں مشورہ کر رہے ہوں ہیں، یا آپ چلے جائیں یہاں عید کے دنوں میں منڈی جب جائیں گے نا جی، وہاں پر جو بیپاری ہوتے ہیں، جب ریٹ طے ہوتے ہیں نا، وہ ایک بیپاری آتا ہے ہاتھ پکڑ کے سائڈ پہ لے جاتا ہے، سائڈ پہ لے کے جاتا ہے، کہتا ہے چودھری صاحب 2 کاپیاں، کیا کہتا ہے چودھری صاحب 2 کاپیاں، 2 کاپی مطلب 2 لاکھ روپے، اور پھر ساتھ میں یہ کہتا ہے آگے نہیں دسنا، کیونکہ دوسرے بیپاری بھی کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اب سائڈ پہ لے کے جانے کا مقصد کیا ہے؟ سائڈ پہ لے کے جانے کا مقصد یہ ہے کہ میری اور آپ کی بات ہے، تیسرے بندے کو پتہ نہ چلے۔ اعتکاف کا مقصد یہ ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں جناب؟ اعتکاف کرتے ہیں، چاند رات والے دن جناب کاٹن کے سوٹ پہن کر جناب ہار شار گلے میں ڈال کر نعرے لگا کر پورے محلے کا چکر لگاتے ہیں۔ اب یہ جو عمل ہے یہ اس اعتکاف کی اس نیکی کو ضائع کرنے والی بات ہے۔ جب کیا ہی اللہ کے لیے ہے تو پھر محلے والوں کو بتانے کا کیا مطلب ہے؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ ریاکاری جو ہے نا جی، یہ بھی عمل کو ضائع کر دیتی۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک چودھری صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے گیا
تو وہاں جا کر نماز کا وقت ہو گیا، تو میں نے کہا کہ چودھری صاحب نماز کا وقت ہو گیا تو نماز پڑھ لیتے ہیں. تو چودھری صاحب نے اپنے نوکر کو آواز دی کہ بھائی میرے چوتھے حج سے جو میں مصلی لے کر آیا تھا اس مصلی کو لے کر آؤ. اب بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ میں نے حج بہت زیادہ کیے ہیں، اس میں سے جو چوتھا حج ہے اس میں سے میں ایک مصلی لے کر آیا تھا. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی اس بات نے اس کے سارے حج کے اعمال کو ضائع کر دیا. سمجھ آ رہی کہ نہیں بھائی بات کی؟ تو یہ ہے کہ اپنے نیکیوں کی رمضان کے بعد حفاظت کرنی چاہیے. جو نیکیاں ہم نے کی ہیں، جس طرح اپنے ایک ایک روپے کی حفاظت کرتے ہیں نا جی، پٹھان تو کہتے ہیں پتول بندی راغلی دے. پٹھان کیا کہتے ہیں؟ پتول بندی راغلی دے. ایک ایک چیز کی حفاظت رمضان کے بعد ہم نے کرنی. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اچھا جی، چوتھی چیز، ٹائم پورا ہو گیا، تھوڑی سی اجازت مجھے دے دیں کیونکہ ابھی نمازی بھی پورے نہیں آئے. چوتھی چیز جو ہے نا جی، ہم نے رمضان کے بعد کیا کرنی ہے؟ چوتھی چیز، چوتھا کام رمضان کے بعد یہ کرنا ہے کہ ہم نے استغفار کرنا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ استغفار کرنا ہے. استغفار کیوں کرنا ہے؟ استغفار اس لیے کرنا ہے کہ بھائی جس نیکی کی توفیق دی اس کا شکر ادا کیا ہے، اس نیکی کو کیا ہے، اس نیکی کے کرنے کے دوران کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہوگی، کوئی نہ کوئی خامی رہ گئی ہوگی، تو اس کمی کوتاہی کے اوپر جو ہے نا جی اللہ تعالیٰ سے استغفار، اس خامی کے اوپر جو ہے نا جی اللہ تعالیٰ سے استغفار. صحابہ کرام کا یہی معمول تھا، جب بھی کوئی نیک کام کرتے تو اللہ کا شکر ادا کرتے، نیک کام کرنے کے بعد پھر استغفار کرتے کہ اس نیک کام کے اندر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو تو اللہ تعالیٰ میں معاف فرما دے. تو چوتھا کام جو ہے نا جی، ہم نے رمضان المبارک کے بعد یہ کرنا ہے. اس کے بعد پانچواں کام ہم نے کیا کرنا ہے رمضان کے بعد؟ پانچواں کام رمضان المبارک کے بعد یہ کرنا ہے کہ جو اعمال رمضان المبارک میں ہم نے کیے ہیں ان اعمال پر استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے. ان اعمال پر استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے، پورے سال ان اعمال کو کرنے کا عزم مصمم کرنا ہے. اب استقامت کسے کہتے ہیں؟ استقامت ہم لوگ تو یہ سمجھتے ہیں، استقامت کہتے ہیں کہ آپ جس موقف پر ہیں اس موقف پر ڈٹے رہیں، اس کو استقامت کہتے ہیں. حالانکہ استقامت صرف اسی کو نہیں کہتے ہیں. استقامت کہتے ہیں کہ آپ جس عبادت کو کر رہے ہیں اس عبادت پر تو ڈٹے ہوئے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ آپ اس عبادت کے اندر ترقی کر رہے ہیں، اس کو استقامت کہتے ہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس طرح ہمارے یہاں پر کہتے ہیں نا یار بڑا مالدار ہو گیا، سٹیبل ہو گیا. اب سٹیبل ہونا کسے کہتے ہیں؟ سٹیبل ہونا اسے کہتے ہیں کہ آپ ایک بچے کو کاروبار میں جناب ڈال رہے ہیں بھائی، اس کو کاروبار کی سمجھ آ گئی ہے. اب کا آپ کہتے ہیں کہ یار بچے کو کاروبار کی سمجھ آ گیا ہے، بچہ مال کمانے لگ پڑا ہے، بچہ سٹیبل ہو گیا ہے. تو اب سٹیبل ہو کر بیٹھ نہیں جاتا ہے، وہ اس کاروبار کو ترقی دیتا ہے، ملکی سطح پر ترقی دیتا ہے، بین الاقوامی سطح پر ترقی دیتا ہے بھائی. پہلے ملک کے اندر مال بناتا تھا، اب وہ مال ایکسپورٹ کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں سٹیبل ہونا. تو جو نیکیاں ہم نے کی ہیں ان نیکیوں پر استقامت کا مظاہرہ، اور استقامت کا مظاہرہ ایسے ہے کہ ہم نے جناب ان نیکیوں کے اندر اضافہ کرتے جانا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ان نیکیوں کے اندر اضافہ کرتے جانا ہے، ترقی کے منازل پر چڑھتے جانا ہے. اگلے رمضان تک جناب وہ نیکیاں بھی چلتی رہیں اور ساتھ میں ان نیکیوں کے اوپر اور نیکیاں بھی شامل ہو جائیں. تو رمضان کے بعد جناب ہم نے پانچواں کام یہ کرنا ہے. چھٹا کام رمضان کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، اور یہ بہت اہم کام ہے. چھٹا کام دیکھیں، رمضان المبارک میں حلال چیزوں کا روزہ ہوتا تھا. حلال چیزیں ہم لوگ جو سارا سال کھاتے ہیں وہ رمضان المبارک میں نہیں کھاتے ہیں نا جی. کھانا، روٹی کھانا پینا، جماع، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں. رمضان میں ہم لوگ روزے میں یہ چیزیں نہیں کرتے ہیں. رمضان کے دوران حلال چیزوں کا روزہ ہے، رمضان کے بعد حرام چیزوں کا روزہ رکھ لیں. ہاں، رمضان کے بعد حرام چیزوں کا روزہ رکھ لیں، پورا سال حرام چیزوں سے بچ جائیں، گناہوں سے بچ جائیں، ان کا روزہ رکھ لیں. ویسے بھی یاد رکھیں، مسلمان کی یہ زندگی جو ہے نا جی، یہ روزے کی طرح ہے. الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے. مطلب کیا ہے کہ دنیا مسلمان کے لیے ایک روزہ ہے. روزہ جو ہمارا روزہ سٹارٹ ہوتا ہے ہمارے بلوغت پر. جیسے ہم بالغ ہوتے ہیں، جو نماز چھوڑیں گے گناہ لکھا جائے گا، جو غلط کام کریں گے گناہ لکھا جائے گا. یہ ہماری سحری ہوتی ہے، یہ ہماری بلوغت. اور ہمارا روزہ کیا ہے؟ ہماری پوری زندگی ہمارا روزہ ہے. اور جب ہم جناب مر جاتے ہیں تو یہ ہماری کیا ہے؟ ہمارا روزے کا اختتام ہے. اور ہماری افطاری کیا ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر، یہ ہماری افطاری ہے. اور سب سے بڑی نعمت اور سب سے خوبصورت نعمت
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے حوض کوثر مل جانا. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ ہماری افطاری ہے. اور ہماری عید کیا ہے؟ ہماری عید جنت میں جب اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، یہ ہماری عید ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جنت میں سب سے بڑی نعمت جو کسی مسلمان کو دی جائے گی وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے جنتیوں سے، بھائی بتاؤ بھائی تمہیں جو نعمتیں ملی ہیں تم اس پر خوش ہو؟ جنت کہیں گے یا اللہ ہم بہت خوش ہیں، کوئی نعمت رہ تو نہیں گئی؟ یا اللہ کوئی بھی نعمت نہیں رہ گئی، ہر چیز تو اللہ تعالیٰ آپ نے دے دی ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں بھائی، ایک نعمت تو ابھی باقی ہے. اب جنتی حیران ہوں گے بھائی کون سی نعمت ابھی باقی ہے؟ تب اللہ تعالیٰ حکم دیں گے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سے پردوں کو ہٹایا جائے گا اور جنتی اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے. ہاں، وہ ہے عید. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ جو ہماری زندگی ہے یہ روزے کی طرح ہے. حرام کاموں سے رک جانا، ناجائز کاموں سے رک جانا، غلط کاموں سے رک جانا، حرام کمائی سے رک جانا ہے بھائی. اللہ تعالیٰ کے 24 گھنٹے کی زندگی اللہ تعالیٰ کے حکموں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزار دینا، جناب یہ اس کا تقاضا ہے. اس روزے کو اس طرح گزاریں. سمجھ آ رہی کہ نہیں بھائی بات کی؟ تو پانچواں کام جو ہے نا جی، چھٹا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ رمضان میں حلال چیزوں کا روزہ تھا، حرام چیزیں تو ویسے حرام ہے، رمضان کے بعد حرام چیزوں کا روزہ ہے. ہاں، رک جانا ہے ان چیزوں سے. اچھا جی، ساتویں چیز رمضان کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ دیکھیں، رمضان آ گیا اور چلا گیا، رمضان آ گیا اور چلا گیا. ساتھ میں اپنے ساتھ جو برکتیں لے کر آیا تھا وہ برکتیں لے کر بھی چلا گیا. لیکن رمضان کا ایک تحفہ ہے، وہ تحفہ ہمیں دے کر چلا گیا. رمضان کا ایک تحفہ ہے، وہ تحفہ رمضان ہمیں دے کر چلا گیا. وہ تحفہ کیا ہے؟ وہ تحفہ اللہ کا قرآن ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ کا قرآن ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتہ لیلۃ القدر کیا؟ تم حساب نہیں کر سکتے. بس اتنا سمجھ لو کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ ایک لیلۃ القدر کی رات 1000 مہینوں سے افضل ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس رات میں قرآن کا نزول ہوا. تو یہ رمضان کا تحفہ ہے، رمضان اپنے ساتھ لے کر آیا اور ہم کو تحفہ دے کر چلا گیا. اب ہمارا کام یہ ہے کہ اگلے رمضان تک جناب اس تحفے کی قدر کریں. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس قرآن کے ساتھ وابستگی رکھیں. بڑی بدقسمتی کی بات ہے، ہم کیا سمجھتے ہیں؟ زنا کرنا گناہ ہے، گناہ ہے، ٹھیک ہے. نماز کا چھوڑ دینا گناہ ہے، رشوت لینا گناہ ہے بھائی، سود لینا گناہ ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے. گناہ تو ہے، لیکن ان سب سے بڑا گناہ قرآن کو نہ سمجھنا گناہ ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ استطاعت ہونے کے باوجود، وقت ہونے کے باوجود، فرصت ہونے کے باوجود، صلاحیت ہونے کے باوجود قرآن کا نہ سمجھنا ان سب سے بڑا گناہ ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں، اور اس سے بھی بڑا گناہ یہ ہے کہ جو آدمی قرآن کو سمجھے اور پھر اس پر عمل نہ کرے، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے. اس لیے ہم سب مسلمان ہیں. مسلمانی کا آج کیوں گمراہی پھیلی ہوئی ہے؟ وہ شف والی سرکار، کیوں لوگ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ اس لیے پڑے ہوئے ہیں کہ ان کو اپنے عقائد کا نہیں پتہ بھائی، ان کو اپنے دین کا نہیں پتہ. اللہ کا ولی کون ہوتا ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے. اللہ کا ولی کون ہوتا ہے ان کو پتہ ہی نہیں. یاد رکھو کہ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے نا جی، اللہ کا ولی ہوتا ہے، اس کی 24 گھنٹے کی زندگی سنت کے مطابق ہوتی ہے. وہ اللہ کا ولی ہے. وہ آپ میں سے بھی بہت سے لوگ ہو سکتے ہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ 24 کرامت کا دکھانا کوئی ولی ہونے کی دلیل نہیں ہے، یہ بات یاد رکھو. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ خرق عادت چیز دکھانا کوئی ولی ہونے کی دلیل نہیں ہے. اس کے حساب سے تو پھر دجال تو جناب سب سے بڑا ولی ہو گیا، نعوذ باللہ. وہ تو جناب بارش بھی لے کر آئے گا، بارش لے بھی جائے گا، خوراک لے بھی لے گا، پانی کا ذخیرے بند کر دے گا، ہیں بھائی، ساری طاقت اس کے پاس ہوگی. اس وقت بھی لوگ گمراہ ہوں گے، یہ نہیں کہ نہیں ہوں گے. اس وقت بھی لوگ گمراہ ہوں گے. جنت ساتھ لے کر چلے گا، جہنم ساتھ لے کر چلے گا. اس وقت بھی لوگ گمراہ ہوں گے، اور اس وقت بھی یہی لوگ گمراہ ہوں گے جن کو نہیں پتہ ہوگا، جو آج گمراہ ہو رہے ہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ فتنے کا دور ہے، اس لیے علماء کے ساتھ وابستہ رہیں. تو ولی وہ ہوتا ہے جس کی 24 گھنٹے کی زندگی سنت کے مطابق ہوتی ہے، وہ ولی ہے اللہ کا. ذہن میں رکھو بات. چاہے وہ کوئی کرامت دکھائے نہ دکھائے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، 2-3 سال رہا، اور 2-3 سال بعد کہا کہ جی حضرت میں نے جانا ہے. حضرت نے پوچھا بھائی کیوں آئے کیوں تھے، جانا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی آیا اس لیے تھا کہ لوگوں نے مشہور کیا ہوا تھا آپ کرامت دکھاتے ہیں. جا اس لیے رہا ہوں کو کوئی کرامت دیکھی نہیں. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ غالباً یہی تھے.
مسکرائے اور مسکرا کر کہا اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، تم میرے ساتھ 3 سال رہے ہو، 3 سال میں کوئی ایسا وقت تم نے دیکھا ہو کہ میرا کوئی کام سنت کے خلاف ہو رہا ہو؟ انہوں نے کہا ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ فرمایا تھا یہی تو بہت بڑی کرامت ہے بھائی، یہی تو سب سے بڑی کرامت ہے کہ انسان اپنی ساری زندگی سنت کے مطابق گزارے، سب سے بڑی کرامت یہ ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو اس لیے یہ ہے کہ ان فتنوں سے محفوظ رہیں، ان دھوکوں سے محفوظ رہیں۔ تو 6 کام یہ ہو گئے رمضان کے بعد۔ 7واں کام رمضان کے بعد جو ہے نا جی، 8واں کام 8 کام ہو گئے، 7 کام ہو گئے، 8واں کام رمضان کے بعد کیا کرنا ہے؟ رمضان کے اندر جو مجاہدانہ مشق اللہ تعالیٰ نے ہم سے کروائی ہے، جس کی بنیاد پر سختیوں کو برداشت کرنا آ گیا، تکلیفوں کو برداشت کرنا آ گیا، مصیبتوں کو فیس کرنا آ گیا ہے بھئی، پریشانیوں کو برداشت کرنا آ گیا، کبھی گرمی، کبھی سردی، کبھی دھوپ، کبھی چھاؤں، کبھی بھوک، کبھی پیاس، کبھی سر درد، کبھی بی پی لو، کبھی شوگر لو، کبھی شوگر ہائی، ہے بھئی 100 قسم کے حالات واقعات رمضان المبارک میں ہم نے فیس کیے کہ نہیں؟ بھئی اسی پر تو اجر ہے بھئی، اللہ کے لیے بھوکا بھی رہا، پیاسا بھی رہا، بچے بھی تنگ کر رہے ہیں، بیوی بھی تنگ کر رہی، جیب میں پیسہ کوئی نہیں ہے، افطاری لانی ہے، سحری لانی ہے، سحری کا انتظام ہے، فلانا بچہ افطاری میں یہ مانگ رہا ہے، فلانا بچہ افطاری میں وہ مانگ رہا ہے، یہ ساری چیزیں رمضان میں چلی ہیں کہ نہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مشق کروایا ہے۔ کیا کروایا ہے؟ ہمیں کیا کروایا ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مشق کروایا ہے۔ یہ جو مجاہدانہ مشق ہے اس کو ہم سارا سال جاری رکھیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ سارا سال جاری رکھیں، اپنی بد اخلاقیوں کے مقابلے میں، اپنے گناہوں کے مقابلے میں، ہیں بھائی اپنی ناچاکیوں کے مقابلے میں۔ سر میں درد ہو رہی ہے، نماز کا وقت ہے، نماز کے لیے جائیں۔ گرمی ہے، نماز کا وقت ہے، نماز کے لیے جائیں۔ سردی ہے، نماز کا وقت ہے، نماز کے لیے جائیں۔ یہ مجاہدانہ مشق جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک میں کرائی ہے نا جی، یہ مجاہدانہ مشق ہماری ہونی چاہیے۔ اگر ہمارا مقابلہ کفر سے ہے تو ہم کفر کے مقابلے میں بھی جا کر کھڑے ہو جائیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ 7-8 کام جو رمضان المبارک کے بعد ہمیں کرنی چاہیے، اگر ہم یہ کر لیں گے تو رمضان المبارک کے بعد ہماری زندگی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکموں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزرے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا تمام بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔